دیکھیں پیاری شہزادیوں، جب بھی آپ کسی نامحرم کی طرف رجوع کرتی ہیں تو یہ بات یاد رکھا کریں کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کا رستہ چنا ہے، اور جو رستہ اللہ کی نافرمانی سے جڑا ہو اس کی تکمیل بہترین کیسے ہو سکتی ہے؟ چاہے آپ نے اس نامحرم سے تعلق نکاح کی غرض سے ہی کیوں نہ رکھا ہو، حرام ہی ہے تو حرام کا نتیجہ حلال کی صورت میں کبھی نہیں نکلتا۔ اگر ایک باپ اپنی اولاد کو حرام رزق کھلاتا ہے تو اولاد نافرمان اور بے حیا ہی نکلتی ہے، اور نامحرم سے اس لیے بھی تعلق رکھنا کہ وہ گناہ کے رستے پہ ہے تو اسے نیکی کی طرف بلایا جائے تو بھی یہ گناہ ہی ہے، اس سے بھی نامحرم کے دل میں میل پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرد اور عورت کا تعلق نکاح سے پہلے کسی بھی غرض سے ہو حرام ہی ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کام کے سلسلے میں دو ٹوک بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسکراتے ہوئے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا گناہ ہی ہے۔ مرد تو ہوس کا پجاری ہوتا ہے، اپنی ہوس کے چلتے عورت کے تلوے تک چاٹ سکتا ہے، لیکن عورت کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ فرسٹ آف آل پردے کے ذریعے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کرے۔ دوسرا، اس کا لہجہ اتنا تلخ ہونا چاہیے نا کہ کوئی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، کتراتے ہوئے بات کرے۔ اور جو لڑکیاں مجھے یہ کہتی ہیں نا کہ کیا اس شخص کو مکافات سے نہیں گزرنا پڑے گا جو اس نے ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے ہماری عزتوں کو داغدار کیا ہے، دیکھیں آج نہیں تو کل مکافات تو یقینی ہے۔ بے شک میرا رب بہت انصاف پسند ہے، لیکن نامحرم کے کیس میں قصوروار صرف مرد نہیں ہوتا، عورت بھی اتنی ہی قصوروار ہوتی ہے۔ عورت خود موقع دیتی ہے تو مرد اس کی طرف آتا ہے، اگر عورت نہ چاہے تو کسی کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ نظر اٹھا کے بھی دیکھ سکے ایک پاکیزہ عورت کو۔ تو آپ خود اپنے لیے دنیا و آخرت کی رسوائی چنتی ہیں، آپ بھی تو زیادتی کرتی ہیں نامحرم کو چن کے، اپنے پیرنٹس کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں اور ماں باپ کی نافرمان بنتی ہیں۔ اور جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہو وہ کیسے بھلا پا سکتا ہے زندگی میں، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حرام رشتہ چاہے کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ ہو یا کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ، دونوں ہی کے لیے تباہی ہی ہے۔